کہ اللہ پاک نے آپ کو والد بھی عطا فرمایا ہے تامی نبی دی اولاد دے وچ عطا فرمایا ہے۔ اگر ایوب علیہ السلام کو رب کائنات نے والدہ عطا فرمائی ہے تامی نبی دی اولاد دے وچ عطا فرمائی ہے، اور اگر رب کائنات نے ایوب علیہ السلام کو زوجہ عطا فرمائی ہے تامی نبی دی آل دے وچ عطا فرمائی ہے۔ سب تو پہلی بات حضرت ایوب علیہ السلام دے والد جڑے سن جنہاں دا نام اموس بن زراح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دے نال، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ جڑیاں سن وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سن، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی وفا شعار بیوی او جڑی سن حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی سن۔ تو اس طرح تسی کہہ سکتے ہو کہ رب کائنات نے ایوب علیہ السلام کو والد بھی نبی دی اولاد دے وچوں عطا فرمایا، والدہ بھی نبی دی اولاد دے وچوں عطا فرمائی، بیوی بھی رب کائنات نے نبی دی اولاد دے وچوں عطا فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت ایوب علیہ السلام کو رب کائنات نے مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر سورہ نساء پڑھو تے او دے اندر بھی تذکرہ ایوب علیہ السلام دا موجود ہے۔ اگر تسی سورہ انعام پڑھو او دے اندر بھی ایوب علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے۔ اگر تسی سورہ صاد پڑھو او دے اندر بھی ایوب علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے۔ اور اگر تسی سورہ انبیاء دی تلاوت کرو رب نے او دے اندر بھی ایوب علیہ السلام دے چرچے فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام اس گل کو تسی اندازہ لگاؤ کہ ایوب علیہ السلام کا کی مقام ہے، ایوب علیہ السلام کا کی مرتبہ ہے۔ جدو رب کائنات نے اپنے جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے اپنے نبی اسحاق علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنے نبی نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنے نبی داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنے نبی جناب یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اپنے نبی جناب ہارون کا بھی تذکرہ فرمایا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان سارے دے وچکار رب کائنات نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ایوب علیہ السلام انہاں رب کائنات نے مقام عطا فرمایا۔ ہوتے رب کائنات نے جدو اپنے صاحب بئی نبی جڑے سن انہاں دا تذکرہ جدو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ رب فرماتا ہے لوگو اساں نے جناب حضور کو بھی وحی عطا فرمائی، اساں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی وحی عطا فرمائی، اساں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی وحی عطا فرمائی، اساں نے اسحاق علیہ السلام کو بھی وحی عطا فرمائی، اساں نے یعقوب علیہ السلام کو بھی وحی عطا فرمائی، اساں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی عطا فرمائی، اساں نے جناب ایوب کو بھی وحی عطا فرمائی، جناب یونس ہارون سلیمان داؤد کو بھی وحی عطا فرمائی۔ اور مزے بھی تے بات یہ کہ جدو رب کائنات نے صاحب وحی جڑے نبی سن انہاں دا بھی تذکرہ فرمایا ہے تے انہاں دے وچکار رب نے ایوب علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام انہاں دا بڑا مقام، انہاں دا بڑا مرتبہ رب دے جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اور یہ ایویں مقام نہیں ملتا، یہ ایویں شان نہیں ملتا۔ رب دا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سونے محبوبہ اپنے امتیاں کو دس دیو کہ اساں ضرور انہاں کو آزماواں گے، دشمن دا خوف دے کے آزماواں گے، بھوک دے ڈر دے نال آزماواں گے، مال جان دی کمی دے کے آزماواں گے، پھلاں دی
نبی دے کے آزمائیں گے یا اللہ جیڑا تیری اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے گا اس کو مقام کی ملے گا فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اے لوگو جیڑا میرے امتحان کے اندر کامیاب ہوتا جائے گا میں وہ دے واسطے انعام دے بھی دروازے کھولتا جاؤں گا رحمتہ دے بھی دروازے کھولتا جاؤں گا اور یہ بھی نہیں کر کے رب کائنات نے آزمایا ایک رب کائنات کا ایک قانون ہے کہ جب رب کائنات کسی کو مقام عطا فرمانا ہوتا ہے رب آزماندہ ضرور ہے رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کو خود بنایا تخلیق فرمایا جنت کے اندر ٹھہرایا جب جنت کے اندر ٹھہرایا پھر زمین کے اوپر بھیجا ان حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے جا رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی 5 سال گزر گئے 10 سال گزر گئے 20 سال گزر گئے 100 سال گزر گئے 200 سال گزر گئے 300 سال گزر گئے لیکن آدم علیہ السلام بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر رہے رب نے اس امتحان کے اندر رب نے وہ دعاواں کرتے جا رہے ہیں رب نے صبر کا پھل ان عطا فرمایا ہے 300 سال تو بعد آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور یہ بھی نہیں بلکہ رب کائنات نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ابراہیم علیہ السلام سے وہ اولاد کو قربان کروایا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سے وہ مال اپنی راہ کے اوپر خرچ کروایا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ستوایا جب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر پورے ہو گئے رب کائنات نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرما دیتا پھر رب کائنات نے اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا انہوں نے اسماعیل علیہ السلام چنی کے تلے لیٹ کے بھی صبر کا دامن نہیں چھڑیا کہ جب رب عطا کرتے آیا ہے جب اسماعیل نے صبر کیتا ہے رب نے ذبیح اللہ کا لقب عطا فرما دیتا ہے اور اسی طرح رب کائنات نے مختصر کر دیا رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا انہوں نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرما دیتا رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا انہوں نے روح اللہ کا لقب عطا فرما دیتا رب کائنات نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا انہوں نے نعم العبد کا لقب عطا فرما دیتا اور یہ بھی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ بھی وجہ ہے کہ رب کائنات کا قرآن یہ دستا ہے کہ اے لوگوں جتنا زیادہ تسی رب دی بارگاہ کے اندر رب دی آزمائش کے اوپر صبر کرو گے رب تمہیں اجر بھی اتنا ہی عطا فرمائے گا سنو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رب کائنات کا قرآن کہتا ہے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اجر عطا فرماندا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جڑے نے انہاں دے کول رب نے امتحان کیویں لیا
آؤ اس کو آج انہوں نے کیوں کہ تذکرہ کرنا ہے۔ رب کائنات نے آپ کو بے بہا دولت عطا فرمائی، بے بہا جانور عطا فرمائے۔ رب کائنات نے آپ کو زمینہ بے حساب عطا فرمائیاں۔ رب کائنات نے آپ کو 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا کچھ رب نے عطا فرمایا ہے، تامی ایوب علیہ السلام دی کے روٹین کی ہے کہ سارا دن رب دا دیتا ہویا خرچ کرتے رہتے ہیں، راتی سجدے دے اندر بیٹھ کے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سارا دن رب کو دناں دے اتے خرچ کرتے رہتے ہیں تے رات جدو پہنی ہے تے پھر رب کو یاد کرتے ہیں۔ جدو شیطان نے ویکھیا نا کہ رب کائنات نے ایوب علیہ السلام کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا شان عطا فرمایا ہے، اتنا پیسہ عطا فرمایا ہے، اتنا جاہ و جلال عطا فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام جڑے نے یہ تامی رب کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ شیطان رب کی بارگاہ کے اندر عرض کر لگا، یا رب العالمین یہ تیرا ایوب جڑا ہے نا یہ تینوں اس وجہ کو یاد کرتا ہے کیونکہ تو اپنی ایوب کو مال بڑا عطا فرمایا ہے، ایدی زندگی کے اندر تنگی کوئی نہیں، تو اس کو اولاد بڑی عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے ایوب ایک گل نہیں ہے، ایک گل نہیں ہے کہ میں ایوب نو مال دیتا ہے تاں جڑا وہ ایوب میں یاد کرتا ہے، بلکہ ایوب میں اس وجہ کو یاد کرتا ہے کیونکہ ایوب نو پتہ ہے میرا خالق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے، میرا رازق بھی اللہ ہے۔ ایوب علیہ السلام نو یہ پتہ ہے کہ سنو حضور نبی کریم شیطان کہنے لگا یا الہ العالمین اگر اجازت ہوئے تو میں تیرے ایوب نو آزما لوں۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے آزما لے۔ حالانکہ رب کائنات شیطان کو کبھی بھی نبیاں دے اوتے تسلط عطا نہیں فرماندا، لیکن رب کائنات دے دسنا چاہتا سی شیطان کو کہ اے شیطان سن، جیڑا ہوندا ہے نا میرا بندہ، جیڑا ہوندا ہے میرا بندہ، اگر او دے اوتے میں تینوں اختیار دے بھی دیواں تاں وی او تیرا نہیں بنے گا بلکہ ہمیشہ واسطے وہ میرا ہی بنے گا۔ ہن جناب شیطان رب کائنات دے کول اجازت لے لی تے کی کیتا اس نے جناب آ گیا جناب رات دا وقت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام شیطان نو جدوں رب کائنات نے اجازت عطا فرمائی ہے، ہن رات دا وقت ہویا ہے، شیطان جناب اللہ اکبر ایوب علیہ السلام دے باغات دے اندر گیا ہے، انہاں دے باغات نو اگ لگا دتی ہے، کھیتیاں دے اندر گیا ہے، کھیتیاں کی اگ لگا دتی ہے، درختاں کی اگ لگا دتی ہے، جدوں سارے باغ جل کے راکھ ہو گئے، جدوں سارے درخت جل کے راکھ ہو گئے، جدوں سارے
والے روپ دے اندر آپ نے فرمایا وہ باغبان سن تو کی سمجھیا کہ جدو میں پتہ لگے گا کہ میرے باغ جل گئے تو میں رب دی یاد دے کول غافل ہو جاواں گا نا نا اے ساری دنیا بھی جل کے راکھ ہو جائے تا بھی رب دا ایوب کدی بھی رب دی یاد دے کول غافل ہو سکتا نہیں۔ اور سنو ہن جدو دوسرا دن آیا شیطان پھر آ گیا، دوسری رات آئی، ہن دوسری رات امتحان لین دے واسطے آیا۔ ایوب علیہ السلام کو رب کائنات نے 7 بیٹی عطا فرمائے سی، 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں سی، انہاں دی اولاد آپ دے پوتے پوتیاں نواسیاں سوائے ایک بی بی رحمہ کو کہ جیڑیاں جناب یوسف علیہ السلام دی پوتی سن، آپ دی بیوی سن، وہ اتھے موجود نہیں سن اس چھت تلے۔ شیطان نے اس طرح کیتا جناب کہ زمین کو ہلایا، ایوب علیہ السلام کی ساری آل اولاد جتنی بھی سی نا وہ ایک چھت تلے بیٹھی ہوئی سی، اس نے وہ چھت گرا دیتی کہ ایوب علیہ السلام کی ساری آل اولاد گراؤ تھی شہید ہوگی، یکدم فوت ہو گئی۔ تے جدو اس نے ایک کارنامہ کیتا نہیں اپنی طرف تے اس نے کارنامہ کیتا نا کہ میں ایوب نو رب دی یاد دے کول غافل کر دیواں گا، تے جدو پہنچی حضرت ایوب علیہ السلام دے کول اللہ اکبر رب دے بندے ہوندے نے تے انج ہوندے نے اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے غلام ہن جدو شیطان نے ایوب علیہ السلام دی ساری اولاد نو ایک چھت دے تلے شہید کر دیتا ہے، دوڑتا جناب ایوب علیہ السلام دے کول پہنچیا ہے۔ ہن جدو جناب ایوب دے کول پہنچیا ہے کی دیکھدا ہے او ایوب سر سجدے دے اندر رکھ کے اپنے رب نو یاد کردا جا رہا ہے۔ ایک گل وارث شاہ سمجھا کے گیا، وہ کہندا ہے تیری رات دا جاگن بہت اوکھا، ایک جاگدا دکھی بیمار پھر شیطان آیا امتحان لین دے واسطے، باغ تے او جڑی اگے اجاڑ دتی، کھیتاں تے او جڑیاں اگے اجاڑ دتیاں، فصلاں تے او جڑیاں اگے شیطان نے تباہ و برباد کر دتیاں، اور اولاد او جڑی اگے جناب چھت تلے دے کے ساری یکدم جڑا مار دتی۔ ہن شیطان آیا تیسرے دن ایوب علیہ السلام دے بیڑے ہو کے نا اس نے پھوک ماری، جدو پھوک ماری شیطان نے ایوب علیہ السلام دے وجود دے اوپر چیچک دی بیماری آ گئی، سارا وجود جڑا او تھیسیاں دے نال بھر گیا۔ جدو سارا وجود ایوب علیہ السلام دا تھیسیاں دے نال بھر گیا تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام
ہن ایوب علیہ السلام نے پھر بھی رب دی بارگاہ دے اندر شکوہ نہیں کیتا، رب دی بارگاہ دے اندر شکایت نہیں کی، بلکہ اسی طرح رب کائنات دا شکر بھی ادا کرتے جا رہے ہیں تے نال صبر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام البصری دی بات، اللہ اکبر، رب جدو اپنے بندے کو مقام دیتا ہے کہ ایویں نہیں دے دیتا، بلکہ رب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام کی حفاظت کر لے گا۔ ہن ایوب علیہ السلام بعد مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم دے وچ کیڑے نہیں پیش ہوئے، کچھ علماء اکرام نے، جمہور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے پے گئے، کچھ نے لکھا ہے کہ یہ عیب ہے کہ عیب جڑا وہ نبی دے وچ کدی آ سکدا نہیں، لیکن کچھ نے یہ لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر کیڑے پینے کے عیب نہیں سی، بلکہ رب کائنات کی طرفوں ایک امتحان سی کہ جڑا رب امتحان لے کے شیطان نو یہ دسنا چاہتا سی کہ اے شیطان تو جائے جس حد تک گزر جا، میرے بندے کو جس حد تک تکلیف کے اندر مبتلا کر دے، میرا بندہ کبھی بھی بے صبرا ہو سکتا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلام سنو، ہن ایوب علیہ السلام کے وجود کے اندر کیڑے پڑ گئے، ایوب علیہ السلام پتہ کی کرتے ہیں، وہ کیڑا جدو کوئی زمین دے اوتے ڈگدا ہے نا، کہ ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اپنے ہاتھ دے نال اٹھا کے پھر دوبارہ اپنے جسم دے اوتے رکھ لیندے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علماء ہن جناب ایوب علیہ السلام آپ جناب اللہ اکبر کیڑا جڑا اپنے جسم دے اوتے اٹھا کے رکھتے ہیں، نال کہندے نے اے کیڑے تیرا مقام زمین دے اوتے نہیں، تیرا رزق رب کائنات نے ایوب دے جسم دے اوتے لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن دیکھن والے نے کی دیکھیا، دیکھن والے نے کی دیکھیا، وہ دیکھتا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام نے جسم مبارک دے تو جسم مبارک دے تو کیڑا جڑا ہو گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام جناب اس کیڑے کو جناب اپنے جسم دے اوتے رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اے ایوب صبر دی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی صبر دی، رب کائنات نے کتنی تینوں برداشت عطا فرمائی ہے، تینوں تیرے چاہیے سی، اگر کیڑا تیرے جسم دے اوتوں گرے آئے تو رب دا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو تکلیف دین والے کیڑے کو میرے جسم تو دور کر دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے اے بندہ خدا، اے عشق دیاں گلاں نے میں کیڑے نو اٹھا کے اس وجہ تو اپنے جسم دے اوتے رکھدا ہاں کیونکہ میرے رب دا مہمان میرے کول آیا ہے، اے میرے رب دا مہمان جڑا وہ میرے کول آیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم۔ اور دوسری بات، ایک اور بات یاد آ گئی، تساں یہ عموماً سنیا ہونا ہے، اس ٹاپک میں انشاءاللہ تو چھڑا گے کہ ایوب علیہ السلام دی جڑی بیوی سی نا، آپ نے اس کو فرمایا سی کہ میں تنوں 100 کوڑے مارا گا، جدو میں صحت مند ہو گیا تو میں تنوں 100 کوڑے مارا گا۔ ایک بات پہلے میں اس وجہ تو ہم سنا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وقت جڑا وہ پورا ہو جائے کہ بعد لوگ جڑا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پھر جڑا وہ کس طرح اللہ پاک نے مشکل دور فرمائی۔ ان رب کائنات غلاموں ایوب علیہ السلام دا جدو جناب رب کائنات نے آزمایا، پورا جسم جڑا وہ کیڑیاں دے نال بھر گیا تے دو جگہ جڑا وہ باقی رہ گئی، ایک جڑا وہ زبان باقی رہ گئی تے ایک جڑا وہ دل باقی رہ گیا۔ دل دی اندر رب کائنات دا ذکر ہوتا ہے تے زبان دے اوتے اس پروردگار دا ذکر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ایوب علیہ السلام آپ جڑے نے وہ اتنی تکلیف برداشت کرتے جا رہے ہیں، اتنی مصیبت برداشت کرتے جا رہے ہیں کہ آپ نے 2 رسیاں رکھی ہوئی سی۔ اور اے ایک بات اج کل دے جڑے بزرگ نے نا جنہاں نوں قطرہ کچھ ہوندا جاوے تے جناب کرسی دے اوتے بیٹھ جاندے نے، جناب اسی تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، انہاں دے واسطے ایک قابل غور بات ہے۔ ایوب علیہ السلام دے جسم دے اندر جدوں جناب پے گئے کیڑے تے آپ نے 2 رسیاں منگوائیاں، انہاں 2 رسیاں نوں 2 درختاں دی شاخاں دے نال بنیا، ایک نوں ایک پاسے بن دیتا، ایک نوں دوجے پاسے بن دیتا تے جدوں ہونا نا رب دی یاد دا ٹائم تے آپ نے اتنی تکلیف دین
اندر بھی بیٹھ کے رب نو یاد نہیں کرنا، انہاں دوواں رسیاں دا سہارا لے کے کھڑے ہو کے اپنے رب نو یاد کرنا۔ جدوں آپ دی بیوی جڑی سنن جی انہاں نو تمام لوکاں نے کڈ دیتا کہ جناب ہو سکدا ہے تسی ایوب علیہ السلام دے نال راضی ہو، تہاڈی وجہ تو جڑا وہ ساڈے بچے بھی کدھر بیمار نہ ہو جان، مزدوری ختم ہو گئی، کوئی کام آپ کو دین دے واسطے تیار نہیں، آپ نے وہ دو رسیاں لئیاں تے فروخت کر دتیاں کہ کدھرے میرا خامند جڑا وہ بھوکا نہ مر جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے فروخت کر کے کھانا لیا، کھانا لے کے اپنے خامند اپنے سرتاج جناب ایوب علیہ السلام دے کول، ایوب علیہ السلام پوچھیا کہ اے میری شریکہ یار اے دس کہ یہ جڑا کھانا آیا ہے کدھروں آیا ہے؟ کہ آپ فرمان لگیاں کہ جنہاں رسیاں دے سہارے تسی کھڑے ہو کے عبادت کرتے آؤ نا، وہ رسیاں میں بیچ دتیاں نے تے وہ رسیاں بیچ کے تواڈے واسطے کھانا لے کے آئی ہوں۔ کہ آپ نے فرمایا اگر میں صحیح ہو گیا تے تینوں 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ جناب کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جڑی شریکہ حیات سن، ان جدوں ساری ہر طرف رسیاں بھی بک گئیاں، مزدوری بھی کوئی نہیں ملتی پئی، آپ کو کھان دے واسطے کوئی چیز ملتی نہیں پئی۔ اگر ایک سپیکر اوپن ہوندے نا کہ اج دی بیویاں سمجھدیاں جڑیاں تھوڑی تھوڑی گل دے اوتے نشریاں کردیاں نے اپنی خامند دیاں تے کہندیاں نے جناب تو میں ساری زندگی دیتا کی، اگر کسی نے وفات سیکھنی ہے تو ایوب علیہ السلام دی بیوی دے کول سیکھے۔ اگر کسی نے وفات سیکھنی ہے، آپ نے اس طرح کیتا کہ اپنے سر دے بال جڑے نے نا سارے کٹوا کے بیچ دیتے، سارے بیچ دیتے۔ ہن جدوں کھانا لے کے پہنچیا ایوب علیہ السلام دے کول، آپ نے فرمایا کھانا کدوں آیا؟ دسیا یا حضرت میں اپنے سر دے سارے بال بیچ دیتے، تہانوں روٹی کھلان دی خاطر اے میرے سرتاج میں سارے بال بیچ دیتے۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ نے فرمایا اگر میں صحیح ہو گیا تو تینوں میں 100 کوڑے مارا۔ ہن تیسری بات کس طرح ہوئی جناب کہ شیطان جڑا ہے وہ ایک حکیم دے گیٹ اپ دے اندر، ایک حکیم دے روپ دے اندر آ گیا تے آ کے آواز ڈال لگ پیا، ڈھیر ساری دوائیاں لا کے نا آواز ڈال لگ پیا میرے کو جناب فلاں مرض دی دوائی دے لو، فلاں مرض دی دوائی دے لو، چیچک دے مریض دی دوائی میرے کو۔ ہن حضرت ایوب علیہ السلام کو کیونکہ بیماری سی، آپ کی شریکہ حیات نے جب سنیا نا کہ ایک چیچک کی بیماری کی دوائی دے رہا ہے کہ آپ اس کول گئیاں کیا کہ میرا ایک خامد ہے بھی اللہ دا نبی، اس مرض بڑا ڈاڈا لگ ہویا ہے، جڑا ہڈیاں جڑا وہ نکل آئیاں نے، سارا گوشت جڑا وہ جل گیا ہے۔ تے شیطان کہنے لگا، انسان دے روپ دے اندر آیا سی، کہنے لگا ٹھیک ہے ایک دوائی دیواں گا تے جناب تیرا خامد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ دے واسطے ایک شرط ہے کہ تیرے خامد نو یہ کہنا پوے گا کہ میں شفا ملی ہے تے اس حکیم دی دوائی دی وجہ تو ملی ہے، میں نے شفا ملی ہے تے حکیم دی دوائی دی وجہ تو ملی ہے۔ جب آپ گئیاں غیر بات خامد سی تے آپ انہاں نوں سنبھال رہی سی، جب آپ گئیاں تے آپ نے گل کیتی ہے میرے سرتاج ایک حکیم آیا ہے جڑا کہندا ہے کہ جناب دوائی دے نال آرام آ جائے گا، لیکن تانوں ایک گل کہنی پوے گی کہ یہ جڑی شفا ملی ہے اس حکیم دی وجہ تو ملی ہے۔ آپ نے فرمایا بول گئے ہو کہ وہ کوئی حکیم نہیں ہے بلکہ وہ شیطان حکیم دے روپ دے اندر آیا ہے، تینوں اتنی پہچان نہیں ہو سکی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تے تینوں 100 کوڑے مارا گا۔ یہ وہ ترے وجہ سے کہ جس کی وجہ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام سنو ہن جناب ایوب علیہ السلام کا مرض جڑا وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام مرض جڑا وہ شدت اختیار کر گیا ہے، اتنا شدت اختیار کر گیا ہے، اتنا شدت اختیار کر گیا ہے، اللہ اکبر، سارے رشتہ دار جڑے نے انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھڑ دیتا ہے، آپ نے قریب رہنے والے نے بھی آپ کا ساتھ چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء ان بیوی ایک دن کہنے لگی، کہتی ہے اے ایوب علیہ السلام تسی رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرو، میں نے یقین ہے کہ رب کائنات والی دعا نو ضرور جڑا وہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آپ اپنی بیوی نو کہنے لگے ہے میری شریکہ حیات اے دس کے رب کائنات دیا نعمتاں تو کتنے سال کھا دیا نے؟ کہنے لگی کہ 70 سال
اساں زندگی عطا کرتے رب کائنات نے سانو جڑا وہ زندگی عطا فرمائی 70 سال جڑا رب کائنات دی نعمتاں کھادیاں نے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا اے میری بیوی سن اگر میں 70 سال آسائش کی زندگی گزار سکتا ہوں تے 70 سال رب دی آزمائش کی زندگی بھی گزار سکتا ہوں 70 سال جڑا اللہ اکبر اگر آسائش کی زندگی گزار سکتا ہوں تے پھر جناب اللہ اکبر میں 70 سال جڑا وہ آزمائش کی زندگی گزار سکتا ہوں اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علماء ہن جناب وقت بیتدا جا رہا ہے دن بیتدے جا رہے ہیں راتاں بیتدیاں جا رہی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علماء پھر جناب ہویا کس طرح ایوب علیہ السلام ٹھیک کس طرح ہوئے نے سن جناب حضرت ایوب علیہ السلام دے ٹھیک ہون دی علماء کرام نے دو وجہ بیان کیتیاں نے پہلی وجہ یہ بیان کی تھی کہ ایک دی حضرت ایوب علیہ السلام دی زبان مبارک دے ہوتے جناب کیڑے نے آگے ڈنگ ماریا دوسری وجہ یہ بیان کی تھی کہ آپ دی زبان مبارک دے اور اپنے دل مبارک دے ہوتے جناب کیڑا جڑا وہ ڈنگ مارتا ہے آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین تیری ذات نے میرے کو امتحان لیا میرے ہاتھ جڑا وہ چلے گئے میں شکایت نہیں کی تھی میرے بازو جڑا وہ چلے گئے میں شکایت نہیں کی تھی میری عادتاں جڑا وہ گوشت تو خالی ہو گئی یا الہ العالمین میں شکایت نہیں کی تھی یا الہ العالمین میرا سر جڑا وہ دماغ تو خالی ہو گیا میں شکایت نہیں کی تھی یا اللہ میرا پیٹ گوشت تو خالی ہو گیا میں شکایت نہیں کی تھی یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر ہن بھی کوئی شکایت نہیں ہے صرف اتنی گل عرض کرتا ہوں یا اللہ اس دل کے اندر تیرا ذکر موجود رہتا ہے زبان پہ ہوتے تیرا ذکر موجود رہتا ہے اللہ اکبر رب کائنات نے آپ کو شفا عطا فرما دی تھی دوسری بات جڑی مفسرین کرام نے لکھی دوسری بات وہ لکھتے ہیں کائنات والی ہو آپ کی دعوت دے ہوتے صرف 3 بندے اسلام لے کے آئے 3 بندے آپ کی دعوت دے ہوتے ایمان لے کے آئے اللہ اکبر انہاں تیناں دے وچوں ایک بندہ مرتد ہو گیا جدوں مرتد ہویا ہے اللہ اکبر لوکاں نوں اکٹھا کر کے کہندا ہے لوکاں نوں اکٹھا کر کے کہندا ہے دیکھو جی اگر وہ نبی ہوندا رب اس نوں اتنی تکلیف کیوں دیندا دیکھو جی اگر وہ نبی ہوندا رب اس نوں اتنی اذیت کیوں دیندا دیکھو جی اگر وہ نبی ہوندا رب دے غماں نوں کیوں نہ دور کر دیندا جدوں جناب ایوب علیہ السلام نے اتنی بات سنی ہے رب کائنات دی بارگاہ کے اندر عرض کرنے نے یا اللہ پہلے معاملہ میرے حد تک سی میرے وجود سکتی میری جان تک سی میرے جسم تک سی یا اللہ میں ہر گل برداشت کی تھی لیکن یا اللہ اور تیری ذات پہ معاملہ پہنچ گیا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ اس گل نے میرے تکلیف پہنچائی ہے یا الہ العالمین تو رحم فرما دے میری اس تکلیف کو دور فرما دے رب کائنات نے فرمایا اے میرے ایوب تو صبر کر کے دکھا دیتا ہے صبر بھی اتنا کیتا ہے جنہیں صبر کرن دا حق ہوتا ہے صبر بھی اتنا کیتا ہے جنہیں صبر کرن دا حق ہوتا ہے اے ایوب تو ساڑی آزمائش نے اندر جڑا ہو پورا ہو گیا اسا تیرے کول باغات لے تو تاوی صبر کیتا اسی تیرے کول اولاد لئی تو تاوی صبر کیتا اسی تیرے کول جائیداد لے لیا تاوی تو صبر کیتا ہن وقت آ گیا ہے تینوں اسی انعام دینا ہے ایوب اسی تینوں انعام دینے یا الہ العالمین کس طرح انعام دینے جڑا انعام دیتا جا رہا ہے رب کائنات نے فرمایا اے ایوب جس جگہ دے ہوتے تو بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ دے ہوتے اپنا پیر مار دے جدو تو پیر مارے گا اسی زمین دے وچوں چشمہ کھڑ کے رکھ لے آئے چیوال اللہ اکبر حضور دے علماء نمی گلاں نمی باتاں نمی تقریراں سمجھ آ رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام سن ہن جناب ایوب علیہ السلام
رب کائنات دی بارگاہ کے اندر جدوں کہندے نے یا الہ العالمین رحم فرما، رب کائنات نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر جڑا اللہ اکبر زمین دے اوتے مار دے۔ جدوں جناب ایوب علیہ السلام نے زمین دے اوتے پیر ماریا ہے، رب نے جناب پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ جدوں رب کائنات نے پانی دا چشمہ جاری فرمایا، رب نے فرمایا اے ایوب اس چشمے دے پانی نو پی بھی لے دے نہ بھی لے، جدوں تو پیوے گا سارے جسم دی اندرونی بیماریاں دور ہو جان گیاں، جدوں نہ لے گا جلد دیاں ساریاں بیماریاں دور ہو جان گیاں۔ ہن مزے دی بات ہے جناب جڑی سارے واقعہ دے اندر نہیں اور بھی بڑیاں باتاں نے۔ ہن رب کائنات نے جدوں صحت عطا فرمائی نا ایوب علیہ السلام کہ آپ کی جڑی شریکہ حیات سن کہ یوسف علیہ السلام دی پوتی سن، ایویں کوئی نہیں سمجھ سکتا رب کسی دے خون دے اندر وفا لکھ دیندا ہے۔ وفاداراں دا خون ہی وفا کرتا ہے، بے وفاواں دا خون کبھی بھی وفا نہیں کرتا۔ حضور دے غلام یوسف علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طریقے دس اپنا دس دیواں شروع دے اندر میں دسیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جڑے سن نا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں سن، کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی جڑی والدہ سی یہ حضرت لوط علیہ السلام دی بیٹی سی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام بھی نبی نے تے لوط علیہ السلام بھی نبی نے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی جڑی بیوی سی نا جڑی آخری وقت تک آپ نے نال رہی اے یوسف علیہ السلام دی پوتری سی۔ یعنی تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ رب کائنات نے ایوب علیہ السلام نے اگر باپ عطا فرمایا ہے تامی نبی دی نسل دے وچوں عطا فرمایا ہے، والدہ عطا فرمائی ہے تامی نبی دی نسل دے وچوں عطا فرمائی ہے، بیوی عطا فرمائی ہے تامی نبی دی نسل دے وچوں عطا فرمائی ہے۔ اور ہن سنو جدوں آپ صحت مند ہوئے نا کہ آپ ناتے آ کے آپ جناب خوبصورت جوان بن گئے، ساڈے بزرگ بیٹھے نے جدوں کوئی مشکل ہوئے نا سن معاملات کے اندر دسنا پوے یا پریشانی آئے سن تے اے جناب عموماً یہ سب سے زیادہ ساڈے وچ جیل وچ گئے تے اے جناب کہندے اینج قائم رہنا ہے۔ تے اسی طرح جناب جدوں ایوب علیہ السلام دی صحت ہوئی آپ جوان بن گئے، بڑے خوبصورت جوان، رب نے جوانی لوٹا دی۔ جدوں بیوی آئی نا واپس تے وہ آ کے کہنے لگی اے نوجوان اتنے ایک میرا خامن سی جڑا بیمار سی وہ کدھرے گیا ہے، کوئی نہ پہچان سکتا۔ آپ نے فرمایا بلیے لوگے میں ہی تیرا ایوب آ، رب نے میں صحت عطا فرما دی تھی۔ ہن جناب جدوں آپ تے بڑھیاں سن آپ کی شریکہ حیات خیر اتنا عرصہ 100 سال دے نزدیک آپ کی عمر ایوب علیہ السلام کی آپ کی شریکہ حیات بھی اتنی عمر ہوئی۔ ہن جدوں ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے نا کہ آپ نے رب کی بارگاہ دے اندر دعا کی، وفادار بیوی ہوئے نا کہ بندے دے منہ دے وچوں اونجی دعا نکلتی رہتی ہے کہ ایوب علیہ السلام دی تے شریکہ حیات نے وفاواں دی حد کر دیتی نا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نو ٹوکرے وچ پا کے اپنے سر دے اوتے رکھ کے کدی حضرت ایوب علیہ السلام دی شریکہ حیات کسی جگہ دے اوتے رہ جا رہی نہیں سی، کدی کسی جگہ دے۔ ہن آپ نے دعا کی یا اللہ مینوں تو صحت دتی ہے، مینوں جوانی عطا فرمائی ہے، یا اللہ میری شریکہ حیات نو بھی جوانی عطا فرمائی۔ رب نے انہاں نو بھی جوانی عطا فرما دی۔ جدوں رب نے جوانی عطا فرمائی تے سنو رب کائنات دا قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا۔ رب دا قرآن کہتا ہے کہ پھر رب نے فضل کیتا، رب نے پہلے 7 پتر تے 7 دھیاں عطا فرمائے سی۔ رب دا قرآن کہتا ہے کہ پھر ہر چیز رب کائنات نے انہاں نو